سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. قابل احترام حضرت مولانا محفوظ عمرین صاحب دامت برکاتہ، بزرگوں، دوستوں، رفیق ساتھیوں، میں خود حاضر ہونے کے لیے اور ان کے خطاب کو سننے کے لیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ گاڑی کو پٹری پر لانے کے لیے کبھی چھوٹوں کو پیچھے سے دھکا مارنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو شاید اسی کے لیے جو ہے مجھے زحمت دی گئی. میں آپ سب سے کہوں گا کہ امت کے موجودہ حالات کے تناظر میں جو معنی کی باتیں آئیں گی آپ اس کو غور سے سنیں، بہت کام کی باتیں ہوں گی، تجربے کی باتیں ہوں گی. میں آپ سے بس 2-4 منٹ میں 2-3 باتیں بنیادی طور پر آپ کی کوشش گزار کرنا چاہتا ہوں. مجھے شعر شاعری سے کوئی غور نہیں ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے شاعر نہیں بنایا. ان کے نخرے ناز دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ان میں ہم شامل نہیں ہیں، اور مجھے شعر یاد بھی نہیں ہے زیادہ. مجھے اس وقت ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ ہماری پوری امت کی جو زبورحالی ہے اس کی بہت پہلے اللہ کے ایک بندے نے جو شاعر بھی تھے بہت اچھی ترجمانی کی تھی اور پیشن گوئی کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے حالات پر وہ شعر جتنا ثابت آ رہا ہے شاید اس سے پہلے کبھی ثابت نہیں آیا. اور وہ شعر ہے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں میں سزا پائی. ان حالات سے اس وقت ہم اپنے ملک میں گزر رہے ہیں، دنیا میں گزر رہے ہیں. ہر جگہ مانوسی کی کیفیت ہے، چاہے اس کا ایمان مضبوط نہ ہو لیکن افسردگی اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے. اور یہی مایوسی اور افسردگی ایمان پر باقی رہنے کی علامت ہے. حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، کوئی بہت اچھی لگی وہ بات. مولانا بہت کام کی باتیں کہتے بھی تھے کہ کسی کے زندہ ہونے کے لیے جب انسان مر جاتا ہے اور شبہ ہوتا ہے کہ زندہ ہے یا نہیں ہے تو ایک لوئی اس کے کان کے پاس نہیں بلکہ ناک کے پاس رکھی جاتی ہے. اگر وہ لوئی حرکت کرتی ہے اس کا مطلب ہے تھوڑی سی جان باقی ہے. یہ حالات اگر اس وقت جو امت کے سامنے ہیں اگر نہیں ہو رہی تو ہمارے ایمان کا نظر نہیں ہوتا. ان حالات پر ہماری مایوسی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے اندر ایمان باقی ہے. تو یہ حالات ہم کو ایمان پر باقی رکھنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. لیکن میں بزرگوں دوستوں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے حکیم. ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتا ہے تو اس سے کہتا ہے میرا پیٹ میں درد ہے تو پیٹ کے درد کی دوا دیتا ہے، سر میں درد ہے سر کی درد کی دوا دیتا ہے. حکیم یہ نہیں کرتا. حکیم کس قسم کے سوالات کرتا ہے. رات کو نیند آتی ہے، اب وہ بول رہا ہے میرے پیٹ میں درد ہے. پیٹ کی درد کا رات کی نیند سے کیا تعلق ہے؟ کھانا وقت پہ کھاتے ہیں، ہضم ہوتا ہے، ٹوائلٹ آپ کا کیسا ہے، آپ کے یہاں تک ہوتا ہے وہاں تک ہوتا ہے. 10 قسم کے سوالات کرتا ہے. وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ پیٹ کا درد اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی دوا جو دیتا ہے پیٹ کے درد کی دوا نہیں دیتا. وہ دوا دیتا ہے سر میں جو سردی جمی ہے، بلغم جمع ہے، جس کی وجہ سے اس کو بے چینی ہوتی ہے، رات کو نیند پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور کہہ کے دیتا ہے کہ میں سر میں جو آپ کی جو ہے بلغم جمع ہے، ناک میں جو بلغم جمع ہے اس کی دوا کو کہہ رہا میرے پیٹ میں درد ہے آپ بلغم کی دوا دے رہے. وہ حکیم ہے. امت کے سامنے جو حالات پیش آتے ہیں اگر ڈاکٹر کی حیثیت سے ہم دیکھیں گے تو حالات کا مقابلہ کریں گے، اس کا جواب دیں گے. لیکن حکیم کی حیثیت سے حالات کی جب دیکھیں گے اس کے اسباب کا تجزیہ کریں گے. یہ حالات کیوں پیش آئے؟ اس وقت امت کے سامنے جو حالات پیش آئے دوستوں یہ کوئی بڑے حالات نہیں ہیں. آپ کو افسردہ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس سے 10 گنا حالات اس سے پہلے اسلامی تعلیم میں پیش آ چکے. میں آپ کو 10 بتاؤں گا تو اس میں 10 گھنٹے لگ جائیں گے. مولانا کو 200 گھنٹے لگیں گے. مولانا علی صاحب نے لکھا ہے اس سے 10 گنا حالات اس سے پہلے پیش آ چکے ہیں، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی اور تاتاریوں کے زمانے میں بھی اور ہندوستان کی آزادی کے موقع پر بھی. لاکھوں کی لاشیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی. ہمارا اجداد نے
لیکن اس وقت کے حالات یہ نہیں ہے. لیکن مولانا اس کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان حالات کے سامنے حالات کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں یہ حالات اس سے 10 گنا نہیں 10 لاکھ گنا خطرناک ہے. وہاں مسلمان نشانے پر تھے, یہاں اسلام نشانے پر ہے. دونوں کا فرق بن گیا. ہمارا دشمن اس وقت مسلمانوں کو ختم کرنے کی جو ہے سازش نہیں کر رہا. ان کو ہماری جو ہے تعلیم گاہوں سے کوئی الرجی نہیں ہے, ہماری مسجدوں سے کوئی الرجی نہیں ہے. ان کو پریشانی ہمارے اندرون میں جو ایمان کی اہمیت کی جو رد باقی ہے, ایک چھوٹی سی شمع باقی ہے, اس کو بجھانے کی فکر ہے اور اس میں کامیاب ہو گئے. میں اپنی بات لمبی کرنا نہیں چاہ رہا ہوں, مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ اس وقت حالات اس وقت اتنے خراب ہیں, جو حالات پیش آ رہے ہیں اس کا مقابلہ قیادت کرے گی ہماری. بورڈ کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے اور لوگ ہیں, تو ان کا کام ہے. اللہ کامیابی دے نہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ کی حکمت ہوگی, کامیابی بظاہر نظر نہیں آئے گی, لیکن اس کے بعد جو حالات جو ہوں گے ہمارے ہاتھ میں ہوں گے. لیکن یہ حالات اس وقت پیش آ رہے ہیں, اس سے زیادہ خطرناکی کی بات کیا ہے؟ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ امت کا, یہ ہمارے اوقاف کا مسئلہ نہیں, ہماری مساجد کا مسئلہ نہیں, ہمارے قبرستانوں کا مسئلہ نہیں, ہماری تعلیم گاہوں کا مسئلہ نہیں. سب سے بڑا اس وقت امت کا مسئلہ نئی نسل میں خاموشی سے جو ابتدا جا رہا اور جس کا پتہ ہمیں خود نہیں چل رہا. مجھے گھر میں رہتے ہوئے میرے اپنے بیٹے کے مطابق معلوم نہیں ہے کہ میرا بیٹا کس ذہنیت کے ساتھ اسکول جا رہا ہے, پڑھ جا رہا ہے. آپ یقین نہیں کریں, یہ ایک دو واقعات نہیں. میں نے چھوٹا سا مضمون لکھا, مولانا اگر ہم ابھی نہ جاگے, مولانا محمد ولی صاحب نے مجھے فون کیا, مولانا ہماری دلی بیٹھیں گے, ہم بات کریں گے پورا تاریخ کو. میں نے کہا اس تاریخ میں مجھے دوسری جگہ جانے کا, لیکن بھائی اس کے بعد ہم نہیں سکتا, مجھے امریکہ جانا. اب آئیے, آپ کے مضمون کی وجہ سے میں نے چھوٹی میٹنگ بلائی ہے. وہاں بیٹھے ہم لوگ, انہوں نے مختلف ہندوستان کے علاقوں سے چنیدہ لوگوں کا 18-20 آدمی تھے, ایک ریاست سے 1-2 آدمی کو بلایا تھا اور کہا کہ الیاس کی مضمون کی وجہ سے میں نے بلایا آپ کو, اس پر ہمیں غور کرنا ہے. اقتدار کی جو ہوا چل پڑی ہے, انہوں نے کہا آپ کو بتائیے آپ کے کیا حالات ہے. میں نے 2-3 جو ہے واقعے کا تذکرہ کیا تھا. کوکن کے اقتدار کا جو واقعہ پیش آیا تھا, وہاں بیٹھنے والے اکثر لوگ ایسے تھے, آسام سے, کشمیر سے, بمبئی سے, حیدرآباد سے, بنگلور سے, جو اپنے یہاں کی نگاہ سنا رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا میرے یہاں ایک سال کے اندر 300 بچے اسلام میں نکل گئے, کوئی کہہ رہا تھا 1200 نکل گئے. اخیر میں دلی کے آس پاس لوگ اٹھے کہنے لگے ہمارے یہاں 6 مہینے میں 2300 بچے اسلام میں نکل گئے. ہمیں غصہ آتا ہے فرضی گھر واپسی کے واقعات پر. مظفر نگر میں ہو, کہیں بھی آگرہ میں ہو, وہ حقیقت میں واقعات صحیح نہیں تھے. برقع پہنایا گیا تھا غیر مسلم عورتوں کو اور جو ہے پھیرے لگائے گئے تھے فرضی واقعے پر. لیکن میرے گھر میں صبح سے شام تک میرا بچہ جس اسکول میں پڑھتا ہے, جس کالج میں پڑھتا ہے, صبح کی اسمبلی میں اور صبح کی دعاؤں میں ایسے چیزوں کو دہرا کے گھر میں لوٹتا ہے. حدیث کی روشنی میں صاف معلوم ہوتا ہے ایک دن آئے گا قیامت سے پہلے, صبح کو مسلمان رہے گا بچہ, آپ کو مسلمان, اور شام کو کافر ہو جائے گا. یہ نہیں کہ گھنٹی جا کے بجائی جائے مندر میں. یہ اسلام سے نکلنے کی بات نہیں. ہمارے ذہنوں میں, ہماری فکروں میں, ہماری نصاب تعلیم کی وجہ سے آج ہمارا کنٹرول, ایک زمانہ تک کہتے بیوی پر کنٹرول نہیں ہے, آج اس سے زیادہ میں کہتا ہوں ہمارے بچوں پر ہمارا کنٹرول نہیں. اسکول میں انتخاب اپنی سہیلیوں کی وجہ سے کرتے ہیں. میں مدرسے میں بھی ہوں, لڑکیوں کا مدرسہ بھی چلاتا ہوں, لڑکوں کا مدرسہ بھی چلاتا ہوں, میں اسکول سے بھی وابستہ ہوں, کالج سے بھی وابستہ ہوں. آج ہمارے بچوں پر ہمارا کنٹرول نہیں. ایک زمانے میں امی کہتی تھی تمہاری بیوی پر کنٹرول نہیں, آج ہمارے بچوں پر کنٹرول نہیں. بچے اپنی اسکول کے انتخاب اپنی سہیلیوں اور فرینڈ کی وجہ سے کرتے ہیں. وہاں جا کے کوئی ایجوکیشن اور ایسے نظام تعلیم سے وابستہ ہو گئے. تحقیق پڑھنے کے باوجود بات فرمائے یہاں سا ہوا اڑانے کے باوجود وہ اسلام سے نکل گئے ہو اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا. آج سب سے زیادہ ضرورت, یہ حالات آگے رہیں گے, اس سے بڑے حالات آئیں گے, اللہ آسان فرمائیں گے, اس سے اللہ خیر کے نتائج ہمیں لائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے حالات ہمارے ظاہر الفساد و فلبت برباد قسمت نہ تمہاری خرابیوں کی وجہ سے, تمہاری اولاد پر تمہاری نگرانی ہونے کی وجہ سے. میں چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. مولانا عمران صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بورڈ کی میٹنگوں میں تو 25 سال سے جا رہا ہوں. ہمارے یہاں جتنے بورڈ کے کیسز ہوتے تھے مولانا, سب سے پہلے شاہبانو کا کیس آیا. پورے ہندوستان میں ہنگامہ, بڑے مسلم عورت تھے, مسلمانوں کے خلاف طلاق کے خلاف اپیل کی. یہ عورت تھی 50 سال
کے اندر ایک عورت نکلی تھی اور اس کے بعد جتنے کیسز آئے ہمارے غیر مسلموں کی طرف سے داخل کیے ہوتے تھے، طلاق کے ہو، مسجدوں کے ہو، شریعت کے ہو، قرآن کے ہو، لیکن آپ خوشی منا رہے تھے جتنے کیسز آ رہے ہیں مسلم پسندہ کو جس کا فیس کر رہا ہے، اکثر نے 100% مسلمان کے داخل کیے ہوتے اسلام کے خلاف۔ آج ہمارے گھر میں ایسے لوگ پیدا یہاں رہنے والے، میں آخر میں کہتا ہوں میرے بھائیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے، ہم جہاں بھی ہیں ہمارا کنٹرول ہماری کمپنی پر اتنا نہیں ہونا چاہیے، اپنی بیوی پر اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا کنٹرول ہمارا یہاں رہتے ہوئے ہمارے پڑھنے والے ہندوستان میں بچوں پر ہونا چاہیے۔ کوئی اسکول کا انتخاب نہ کرے چاہے تعلیم نہ ملے، اور نالی کا صاحب کہتے تھے جہالت اگر ایمان کا خطرہ ہے اس سے اچھی ہے۔ آپ تعلیم دلائیے، ڈاکٹر بنائیے، سائنٹسٹ بنائیے، لیکن ایمان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ جب تک اس تعلیم کی وجہ سے، نظام تعلیم کی وجہ سے بے حیائی آتی تھی، آج الحاد آ چکا ہے، انتظار آ چکا ہے، اور میرے گھروں میں میرے بچوں کے اندر الحاد اور انتظار پہنچ چکا ہے، مجھے اور آپ کو پتا نہیں۔ ہم دنیا کی شکایت کرتے ہیں مسائل کی، یہ مسائل ہمارے کھڑے کیے ہوئے، یہ حالات اس تک نہیں بدلیں گے۔ بآخر یہ قرآن مجید کی آیت سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا اسلام قیامت تک غالب آئے گا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، لیکن شرط ہے اسلام کی بنیاد پر تم غالب نہیں آؤ گے۔ اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آج اسلام بڑھ رہا ہے، ایمان گھٹ رہا ہے۔ مسجد میں جو ہے 5 آدمی ہوتے تھے، امام صاحب 3 کی جگہ 4 رکعت پڑھاتے تھے، یا 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھاتے تھے، پانچوں ایک ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ آج 500 آدمی ہو گئے، مسجدیں بھر گئی ہیں، لیکن وہ خوشو خضو نہیں رہا، وہ ایمان نہیں رہا۔ انتم الاعلون ان کنتم مسلمین نہیں کہا اللہ نے، ان کنتم مؤمنین کہا۔ ایمان واپس آئے گا، حالات خود بخود بدلیں گے، ہماری کوششیں نہیں بھی ہوں گی۔ ایمان نہیں رہے گا، ایمان کمزور ہوتا جائے گا، پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی کوششیں کریں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ اور حالات کے بدلنے میں ہماری نسلوں کا، ہماری اولاد کا سب سے بڑا حصہ ہے، اور ہماری اولاد ہمارے ہاتھ میں اللہ نے امانت کے طور پر دی ہے۔ یہی اولاد جنت میں لے جانے کے باوجود ہم کو اپنے اعمال کی بنیاد پر یہی اولاد جنت سے نکال کر ہم کو جہنم میں لے جائے گی۔ اگر وہ جہنم میں جائے گی کہے کہ میرے باپ کی فلاں اسکول اور کالج میں بھیجنے کی وجہ سے، میرے باپ کی نگرانی نہیں ہونے کی وجہ سے، میرے باپ کی بیٹا اللہ و پیار کی وجہ سے یہ دن مجھے دیکھنے پڑے ہیں، یا اللہ مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کو جہنم میں داخل کرنا، کیا کہہ سکیں گے؟ بس میں اپنی بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا، حالات سے مایوس بن ہو جائیے، حالات آتے رہیں گے، اللہ حالات کو ہمارے لیے خیر کے پہلوؤں کے ساتھ سامنے لائیں گے، لیکن یہ حالات کی بنیادوں پر آ رہے ہیں اس کا بھی تجزیہ کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑا حصہ اپنی کوتاہیوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنے قصوروں کا ہے، اور سب سے زیادہ اس شعبے میں ہمارا قصور اور جو ہے کوتاہیاں ہو رہی ہے اولاد کی تربیت اور اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی، ان حالات کو بدلنے میں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔